ٹریفک سگنل کس کے ہاتھ میں ہے؟ مجھے اچھی طرح یاد ہے، ہم گنتی کرتے تھے، کراچی میں 175 سگنل ہوتے تھے۔ کتنے ہوتے تھے؟ 175 سگنل۔ آج کتنے سگنل ہیں چوراہوں پر؟ 69۔ کہاں گئے 116 سگنل؟ 106 کہاں گئے بھائی؟ 175 میں سے 106 سگنل غائب، 69 سگنل ہیں۔ اب جب 69 سگنل پر رین کوٹ پہن کر اس طرح وہ کھڑے ہوں گے یا کہیں چوباروں پہ، چوراہوں پہ، کونے پہ بیٹھے ہوں گے، گھوٹکی سے آئے ہوئے، اندرون سندھ سے آئے ہوئے، تمہارے جو تھوڑے بہت سپاہی اگر کھڑے بھی تھے، ورنہ تو کئی چوراہوں پر دیکھیں آج یہ رش کیوں ہے؟ ابھی میں آ رہا ہوں شہید ملت سے، کل کا پانی ابھی تک بھرا ہوا ہے، کہاں پانی کا نکاس ہوا؟ تم کہہ رہے ہو ہم نے اگلے اسپیل کی تیاری کر لی۔ ابے اللہ سے دعا کرو کہ اگلا اسپیل نہ آئے، بچت ہو جائے۔ محکمہ موسمیات کی اب تو کم بخت پیشین گویا بھی درست ثابت ہونے لگی ہے۔ انہوں نے کہا 3 بجے ہوگی، تھوڑی سی ہوئی، 3 بجے ہوئی، 2:30 بجے شروع ہو گئی بارش۔ میں نے کہا بھائی یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ محکمہ موسمیات، اللہ کرے کہ نہ ہو، جتنی ہو گئی ہے وہی تم سے نہیں سنبھلی، تم کہہ رہے ہم اگلے اسپیل کے لیے تیار ہے۔ مطلب پکنک کا پروگرام ہے، مطلب ساری تیاری ہو گئی ہے، فیملی کے ساتھ ایوننگ شامیں کہیں پر جا کے منانی ہے کیا بھائی؟ مطلب کیوں لوگوں تم مطلب یہ جو تمہاری باتیں یہ لوگوں کو اطمینان، یہ لوگوں کو مطمئن کر دیں گی؟ کیسے کریں گی؟ آؤ یارو گوٹ میرے ساتھ چلے میئر، وزیر بلدیہ، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا احترام ہماری ذمہ داری ہے۔ کوئی گزن نہیں پڑ سکے، کوئی منہ سے ایسی بات نہیں کرے گا، لیکن ساتھ چل کے ان کے زخموں پر مرہم رکھتے ہیں۔ ڈکیتی میں ہمارے بیٹے بیٹیاں مارے جائیں، ریزنی میں ہمارے بیٹے بیٹیاں مارے جائیں، پھر جو بچے وہ ڈمپر کنٹینر ہو، ڈمپر لوڈر ہو، مال بردار گاڑیاں ہوں، واٹر ٹینکر ہوں یا کرینیں ہوں، وہ بے دردی سے ہمارے بچوں کو کچلیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، ان کا کوئی معاوضہ نہیں، ان کے گھر جا کے ان کے سر پر کوئی ہاتھ نہ رکھے، ان سے کوئی تعزیت نہ کرے۔ کیا ہو رہا ہے یہ؟ جنگل کا بھی کوئی قانون ہوتا ہے بھائی۔ جب شیر اپنے شکار کو کھا لیتا ہے تو باقی جانوروں سے پیار کرتا ہے، انہیں پچکارتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے، انہیں بھی اپنی ایکو سسٹم میں رہنے اور زندہ رہنے کی اجازت دیتا ہے۔ کہتا ہے میں نے جتنا کھانا تھا کھا لیا، اب تم کھاؤ۔ مطلب یہاں تو چٹ بھی میری، پٹ بھی میری، سب کچھ میرا، اور اس کے بعد پھر لوگوں کے سامنے ان کی آنکھوں میں دھول جھونکو۔ یہ نہیں چلے گا بھائی، یہ تنقید نہیں، یہ جائزہ رپورٹ ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ان کے جواب دیں آپ، یہ بہانہ نہ کریں 40 ملی میٹر کے نالوں کی کیپیسٹی ہے، کچرا اٹھ جائے وقت پہ تو 40 ملی میٹر کے نالے بھی کافی ہیں، 400 ملی میٹر کی بارش کو لے جائیں گے وہ۔ یہ ڈرامے بازی نہیں چلے گی بھائی۔ دوسرا سگنل کا میں نے بتایا 175 سگنل ہوتے ہیں، تھے، کہاں گئے وہ سارے سگنل؟ کیوں بند ہیں؟ دوبارہ کیوں نہیں لگے؟ اس کا پیسہ کہاں پر گیا؟ صرف اس لیے کہ وہاں پر لا کر اپنے ٹریفک پولیس کے سپاہیوں کو بٹھانا تھا، اندرون سندھ سے ان کو ٹرانسفر کر کے یہاں پر لانا تھا۔ کیوں یہ سب؟ یہ اس کے پیچھے کیا منصوبہ ہے؟ اس کے پیچھے کیا سازش ہے؟ اسی لیے تو میں بار بار یہ شعر پڑھتا ہوں اس جائزہ رپورٹ کے ساتھ، رپورٹ کارڈ کے ساتھ، کہ مدت سے پنپتی ہوئی سازش نے ڈبویا ہے۔ بارش بلا وجہ بدنام ہے، اصل تو سازش ڈبو رہی ہے، سوتیلی ماں کا سلوک ڈبو رہا ہے، ناانصافی ڈبو رہی ہے، ان کے ساتھ جو امتیازی سلوک ہے، جو ان کے ساتھ غیر انسانی سلوک ہے، وہ ڈبو رہا ہے میرے شہر کو۔ اور کون سا شہر؟ جس کے اوپر تمہارا گزارا ہے وہ ٹہنی، وہ شاخ جس پر سالے تم خود بیٹھے ہوئے ہو، وفاق بھی اس پر بیٹھا ہے۔ اور وزیر اعظم اگر فون کرتا ہے تو اسی وزیر اعلیٰ کو فون کرتا ہے جو صرف آدھے گھنٹے کے اندر شارع فیصل کا دورہ کر کے آگے اور اعلان کر دیا کہ پانی نکاسی آب ہو گیا، پانی نکل گیا ہے، وہ بھی رات کے 12 بجے کے بعد۔ ایک ادھورا صبح بھی دوپہر کو بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ کر کے کہہ رہے کہ نکل گیا پانی۔ آئیں میرے ساتھ چلے، میں بتاتا ہوں کہاں کا پانی ہے۔ شہر میں کون سی جگہ، کون سی بستی جہاں انسان بستے ہیں؟ شارع فیصل تمہارا مین کوریڈور، یونیورسٹی روڈ تمہارا دوسرا کوریڈور، شارع پاکستان تمہارا تیسرا کوریڈور، اور چوتھا تمہارا وہ جو ناظم آباد کا اس کا بھی کوئی نام ہے میرے خیال میں،
تو یہ 4 کوریڈور ہیں تمہارے بڑے، 4 آرٹریز ہیں، ہے کس پر پانی نہیں کھڑا ہوا؟ حتیٰ کہ شہر بھٹو جو بنا اس کے ساتھ ہے؟ بھی، شہر بھٹو جو بنا ہے شارع بھٹو کے ساتھ بھی پانی تھا۔ اچھا اب ایک چیز اور سن لیں، اب یہ صرف مصطفیٰ وہاب کی میں بات نہیں کر رہا، وزیر اعلیٰ کی بات کی، وزیر بلدیات کی بات کی، 22,000 ارب روپے جو 17 سالوں میں ملے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ اس 22,000 ارب کا حساب دو، اس کا حساب لوگ مانگ رہے ہیں۔ بارشوں نے کلئی کھول دی، داووں کی پول پٹی کھول دی، 22,000 اس کا حساب دینا آپ، 22,000 کا۔ پھر یہ تو یہ تو حکومت سندھ کو ملے 22,000 ارب۔ اس کے بعد میرے خیال میں کالی بلی پیچھے ہے، مجھے لگ رہا ہے، آپ لوگ جب دیکھ رہے ہیں، اچھا شکر ہے آگے سے اس نے راستہ نہیں کاٹا۔ تو اب یہ صورتحال ہے کہ 22,000 ارب کا حساب انہیں دینا ہے، اور 17 سالوں میں کوئی 3,000 ارب روپے کا حساب تو میئر کو بھی دینا ہے نا۔ 17 سال نہ صحیح 6.5 سالوں میں، بھئی یہ میئر تو 4 سال پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے نا، ابھی تو 2.5 سال سے میئر ہیں، یہ تو پہلے سے بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ بھی حساب انہیں دینا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کے بعد یہ شہر کھڑا کہاں ہے، جائے گا کہاں، کس کی طرف دیکھے؟ آپ لیپا پوتی کر کے چلے جائیں، آئی واش کریں، ہوڈ ونکنگ کریں، آنکھوں میں دھول جھونکیں، اور اس کے بعد کہیں کہ سب صحیح ہے، نیچے والے آپ کو رپورٹ دیں، آپ اوپر والوں کو، آپ عوام کو دیں۔ کیا عوام، اب میرے منہ سے وہ والی بات نہیں نکلتی، وہ جو ایک گالی ہوتی ہے کہ عوام کو کیا سمجھائے، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، وہ میں کہنا نہیں چاہتا، ورنہ بے ساختہ ایسی صورتحال میں تو کسی کے منہ سے بھی یہ نکل سکتا ہے یہ لفظ کہ لوگوں کو یہ سمجھائے۔ میں نہیں کہنا چاہ رہا، لیکن لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اب یہاں پر رکیں یار، ٹھہریں، تمام سیاسی جماعتوں کو بلائیں۔ گورنر سندھ نے کہا کہ آئیں میرے پاس، ہم بیٹھتے ہیں، ماسٹر پلان میں کوئی کمی اس کو ٹھیک کرتے ہیں، S3 نہیں ہوا، کیوں نہیں ہوا اس کو شروع کرتے ہیں، K4 کا پہلا مرحلہ شروع ہو رہا ہے، تقسیم کا نظام بنا ہی نہیں بنا وہ دیکھتے ہیں، کچرا اٹھ رہا نہیں اٹھ رہا، کیوں نہیں اٹھ رہا، کتنی گاڑیاں ہیں، ڈمپنگ اسٹیشن کتنے نئے بناتے ہیں، اگر نہیں ہے ایک ڈمپنگ اسٹیشن ہے 5,000 کتنے 6,000 10,000 کچرا ٹن کچرا ہے، 12,000 ٹن کچرا اٹھ رہا ہے، نکل رہا ہے، اٹھ کتنا رہا ہے کہ وہاں کی کیپیسٹی کی بات کرو، بڑھاؤ۔ تو اتنے سالوں میں تم نے کیا کیا، تمہارے صوبائی حکومت نے کیا کیا؟ مرکز سے پیسے لیے، NFC سے پیسے لیے، لیکن دیے کتنے کراچی کو؟ تو یہ حالات ہیں۔ اب ایک بات یہ، اس میں صرف پیپلز پارٹی نہیں ہے، یہ جو مرتضی وہاب بیچارہ جو بری طرح پھنس گیا ہے اس سارے چکر میں، جماعت اسلامی کدھر ہے بھائی؟ PTI کدھر ہے؟ 9 ٹاؤن جماعت اسلامی کے ہیں، ڈالے نا مرتضی وہاب، کہیں کہ اگر یہ کچرا اٹھا دیں 9 ٹاؤن تو شاید میرے نالے اس وقت کام کرتے۔ میں نے تو جتنا صاف، تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، تم اگر جماعت اسلامی کو بھی ایکسپوز کرو۔ اور جماعت اسلامی کا مسئلہ کیا ہے، وہ جاگتے میں بھی ان کے اعصابوں پر MKM سوار ہے، ان کو MKM کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں ہے۔ اپوزیشن کی جماعت بلدیہ میں میئر کے خلاف ایک جملہ کہیں گے، 10 جملے MKM کے خلاف۔ وہ اب تک اس لیگیسی سے باہر نہیں آئے، سلیبس بدل گیا، کورس بدل گیا، وہ سالہ پرانا والا کورس چلا رہے ہیں، وہ جو MKM کے خلاف ایک الزامات کا ایک پیکیج ہوتا تھا، آج تک وہی چل رہا ہے۔ حافظ نہیں مائے چلے گئے، منم صاحب ہیں وہ کر رہے ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں جو پرانا کورس ہے۔ ابے بھائی نیا کورس آ گیا، تم نے چلے، ہم تو ہٹ گئے نا، تو ہماری جگہ تم تو نہیں آئے نا بیٹا، تو تم بھی سوچو یار کہ شہر کو بچانا ہے۔ پہلے تھا کراچی چلتا ہے تو پاکستان چلتا ہے، آج یہ نوبت آ گئی، یہ صورتحال ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے تو کراچی کو بچانا ہوگا، اور صرف چیف منسٹر کو فون کر کے وزیر اعظم کی ذمہ داری پوری نہیں ہوگی۔ گورنر سندھ خالد مقبول صدیقی MKM پاکستان، MKM کے دونوں وفاقی وزراء، MKM کے یہاں پر وہ رہنما اور وہ MNAs اور MPs جو گراؤنڈ پر ہیں، جو عوام کے ساتھ کھڑے ہیں، انہیں بھی فون کر کے حوصلہ دینا ہوگا۔ بھائی ہم گلگت بلتستان کے لوگوں کے ساتھ ہیں، جب وہ علاقے وہاں سیلاب آیا، اربن فلڈنگ ہوئی، مظفر آباد آزاد کشمیر کے ساتھ ہیں،
ہم بنیر شانگلہ، ہم شانگلہ بنیر اور تیسرا کرک، ہم ان سارے شہروں KPK کے ساتھ ہیں. ہمارے گورنر نے علی امین گنڈاپور کو فون کیا لیکن ہمیں کسی کا فون نہیں آ رہا. تو اس قومی اتفاق کو بھی، نیشنل کنسنسس جو کراچی کے لیے ہماری بلا سے کراچی کے لوگ جیے مرے، کراچی بچے یا ڈوبے، یہ رویہ ختم کرنا ہوگا. ورنہ اگر کراچی نے بھی سوچ لیا کہ ہماری بلا سے پاکستان میں کچھ بھی ہو، ہماری بلا سے پاکستان کے عوام کہیں بھی رہتے ہوں، پاکستان کی سیاسی جماعتیں کہیں کا بھی ووٹ بینک ہو، رہیں نہ رہیں، مرے یا جیے، ہم نے جب یہ فیصلہ کر لیا تو بیٹا پھر تمہاری کوئی بچت نہیں ہے، تمہاری بقا کی کوئی ضمانت نہیں ہے. گورنر کو فون کرنا چاہیے، خالد مقبول بھائی کو فون کرنا چاہیے تھا، انہیں کیوں نہیں فون کیا وزیر اعظم نے؟ تو یہ نہیں ہے کہ اس رپورٹ کارڈ میں صرف وزیر اعلیٰ، وزیر بلدیات اور مرتضی بھائی کی بات ہو رہی ہے. جماعت اسلامی PTI کے پاس بھی 3 ٹاؤن ہیں. تم نے کیا اکھاڑ لیا بھائی؟ تم نے کیا کر لیا؟ 3 ٹاؤن لے لیے تم نے، الیکشن لڑ لیا، تم نے کیا کر لیا؟ کون سا پیپلز پارٹی کو مجبور کر کے کون سا رین ایمرجنسی سینٹر قائم کیا؟ بھائی دیکھیں، بارشیں پریڈکشن تھی نا، انپریسیڈنٹڈ، غیر معمولی، موسموں کی تبدیلی. ابے ماحولیات کے ماہر سائنسدان تو چیخ رہے ہیں نا، اور پورے پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو تمہارے سامنے ہے. اسلام آباد میں پنڈی میں اولے نہیں گولے پڑے تھے، گاڑیوں کے شیشے ٹوٹے، ان کی چھتیں نیچے بیٹھ گئیں، لوگوں کی کھڑکیاں دروازے ٹوٹ گئے، لوگ مر گئے. تمہارے سامنے حالات ہیں. تم نے کون سا KMC کے ہیڈ آفس میں کہاں رین ایمرجنسی سینٹر ہے؟ کون سا میڈیا کا دورہ کرایا؟ کون سی تم نے ہاٹ لائن دی کہ یہ نمبر ہے، اس پہ فون کریں گے ہمارے لوگ پہنچیں گے؟ یہ ہمارے 18 ٹاؤن کے افسران ہیں، یہ ہمارے 7 ڈسٹرکٹ کے افسران ہیں، ان کی یہ لسٹ ہے، یہ فون نمبر ہے، یہ ویب سائٹ ہے رین ایمرجنسی ویب سائٹ. اور 40 ملی میٹر کے نالے کو رو رہو کیپیسٹی کو. ابے تم اپنی ذمہ داریاں پوری کرو بھائی. تم رین ایمرجنسی سینٹر بناتے اور بتاتے اتنی مشینیں کچرا اٹھانے کی، اتنے ہمارے پاس کیونجر ہیں، اتنے ہمارے پاس باب کیٹ ہیں، اتنے ہمارے پاس جو پمپنگ مشینیں ہیں، اتنے ہمارے پاس ایکسکیویٹر ہیں، اور پرائیویٹلی اتنے ہم خرید لیں گے. یہ وسائل ہیں. وزیر اعلیٰ نے یہ پیسے ہمیں دیے. بتائیں کوئی اعلان ہے کہ وزیر اعلیٰ نے کوئی پیسے KMC کو دیے ہوں؟ کراچی ہے نا. اب اس کے علاوہ میرے پاس، خالد مقبول صدیقی بھائی کے پاس کوئی راستہ اور چارہ نہیں ہے کہ ہم یہ مطالبہ کریں کہ اب کراچی کو آفت زدہ علاقہ ڈکلیئر کریں. اب یہاں فلنتھراپی، خیرات، فلاحی کام بھی نیچے جا رہے ہیں. یہ JDC، سیلانی، چھیپا اور باقی جتنی بھی یہ جو بڑی NGOs ہیں، آپ پوچھیں کہ ان کے ہیں ایدی، عبدالستار ایدی، اور ایک اور بھی ہے نا، نہیں یہی آپ کے حیدرآباد کے ساتھ ہے نا، عالمگیر. تو یہ 5 بڑی NGOs، اس کے علاوہ بھی ہیں. آپ بتائیں ان کے وسائل سکڑ رہے ہیں کیونکہ صنعتیں بند ہو گئی نا. فلنتھراپسٹ، صنعت کار، سرمایہ کار، تاجر جو پیسے دیتا تھا، آج اس کا کاروبار ٹھپ پڑا ہے، معیشت کا بٹا بیٹھا ہوا ہے. تم نے مراتے دی نہیں، تم کہہ رہے ہو کہ ہم 37ویں میں پکڑیں گے جنہوں نے ٹیکس نہیں دیا. ابے بھائی ٹیکس تو جب دیں گے جب آمدنی ہوگی. اب تاجروں کا جو نقصان ہوا، ان کی دکانوں مارکیٹوں میں پانی گیا، اس کو کون پورا کرے گا؟ ریڑھی والے جو ہیں وہ فروٹ والے، ان کا نقصان کون پورا کرے گا؟ جو لوگوں کے گھروں میں پانی آ گیا، ان کے نقصان کو کون پورا کرے گا؟ کوئی پیکیج ہے؟ کراچی رین افیکٹیز پیکیج ہے کوئی؟ کراچی رین ایمرجنسی سینٹر نہیں ہے، نہ وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، نہ میئر ہاؤس میں KMC میں، نہ کوئی رین ریلیف فنڈ، کوئی نہیں ہے، کوئی اعلان نہیں، کوئی پیکیج نہیں.